باہر تیز بارش برس رہی تھی۔ معمول سے پہلے ہی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پانی گلیوں میں اس حد تک بھر چکا تھا کہ گھروں میں پہنچ جاتا۔ اتنی تیز برستی بارش میں جب جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تھا، میری بیٹی گھر کیسے آئے گی؟ وہ بوڑھا باپ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھا تب سے یہی سوچے جا رہا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھیں دور تک اپنی بیٹی کی تلاش میں چکراتی اور پھر واپس دہلیز کے سامنے جمع پانی پر آ کر ٹھہر جاتی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ آخر اس کی بیٹی کب آئے گی۔ عموماً وہ اس وقت تک واپس آ جاتی ہے، لیکن آج سے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ چلو میں جا کر خود ہی دیکھ کر آتا ہوں کہ میری بیٹی اب تک واپس کیوں نہیں آئی۔ جب جگہ وہ کام کرتی تھی وہ وہاں جا کر دیکھتا ہوں، یہی سوچ کر اس نے گھر سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس کے پورے کپڑے بھیگ گئے اور پانی اس کی ٹانگوں سے بھی اوپر آ رہا تھا۔ اتنے زیادہ پانی میں چل کر جانا آسان کام نہیں تھا، ویسے بھی اس کی حالت خراب تھی، وہ وہاں نہ پہنچ پاتا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آ گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کاش وہ اس قابل ہوتا کہ اپنی بیٹی کی مدد کر پاتا۔ تھک ہار کر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اسے دور سے اپنی بیٹی آتی نظر آئی اور اس کی بوڑھی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی کہ شکر ہے صحیح میری بیٹی سلامت پہنچ گئی ہے۔ اس کی بیٹی اتنا زیادہ پانی میں بمشکل چلتی ہوئی گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے دور سے ہی اپنے ابا کو دیکھ لیا تھا اور جانتی تھی کہ اس کے ابا اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جیسے تیسے کر کے وہ گھر کے پاس پہنچی۔ اس کے ابا نے اپنا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کی طرف کھینچا کہ پانی سے آرام سے نکل سکے۔ گھر کا دروازہ بند کیا اور بیٹی سے کہا کہ جلدی جلدی سے سوکھے کپڑے پہن لو، ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپتی ہوئی سیدھے اندر کمرے میں چلی گئی، جلدی سے سوکھے کپڑے پہنے اور باہر کچن میں آ گئی جہاں اس کے ابا بیٹھے اس کے لیے چائے بنا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کچھ گرم پیے تاکہ ٹھنڈ کا اثر تھوڑا کم ہو جائے۔ بارش کی وجہ سے موسم بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس علاقے میں ویسے بھی جب بھی بارش ہوتی تھی بہت سی بیماریاں پھیل جاتی تھی، کیونکہ علاقے میں موجود گند، بارش کا پانی اور ٹھنڈ مل کر انسان کا برا حال کر دیتے ہیں۔ بارشوں سے پہلے اس جگہ کی صفائی کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا تھا، اس لیے بارش کے موسم میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چائے پی لیتی ہوں۔ لیکن وہ بزرگ کہنے لگے کہ نہیں میری پیاری بیٹی، تم یہیں بیٹھ جاؤ، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، میں تمہارے لیے چائے بنا کر ساتھ میں ایک دو دوا لے آتا ہوں، اسے کھا لو تاکہ تمہیں بخار نہ ہو۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی پہلے ہی بخار میں تڑپ رہی ہے، مگر اپنے ابا کی پریشانی کے خیال میں اس نے یہ بات نہیں انہیں بتائی۔ دراصل روزانہ وہ لڑکی گھر سے نکلتی اور پاس بنی فیکٹری میں کام کرنے چلی جاتی۔ فیکٹری میں بہت مسالے وغیرہ پیک کیے جاتے تھے، اسے بہت ہی مشکل وہاں پہ ایک کام ملا تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس طرح کا حالات کا سامنا کر کے وہاں پر کام کر رہی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے یہ کام اس کے ہاتھوں سے چلا جائے۔ اس کے ابا کا علاج اسی کام کی وجہ سے ہو رہا تھا، یہ گھر بھی اسی کام کی وجہ سے ہی چل رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی اس سب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کے ابا اندر سے ایک بخار کی گولی لے آئے اور چائے کے ساتھ اسے دی۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے ماتھے پر چھوا تو یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ اس کا ماتھا تو آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کی بیٹی بارش کی وجہ سے تیز بخار ہو گیا ہے، ایسے موسم میں وہ ہمیشہ بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ وہ پریشان ہونے لگے کہ باہر اتنا پانی کھڑا ہے، آخر اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کے جائیں۔ ویسے بھی ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ ڈاکٹر کی مہنگی فیس دے سکیں۔ انہوں نے بیٹی سے کہا کہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، ایسا کرو کہ تم دوا کھا کے آرام کر لو، آج کھانا میں بنا لوں گا۔ اس کی بیٹی روزانہ فیکٹری سے آ کر کھانا وغیرہ پکاتی تھی۔ پورا دن فیکٹری میں کام کرنے کے بعد وہ گھر کے کام بھی کرتی تھی، حالانکہ اس کے ابا اس سے منع بھی کرتے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ابا آرام کریں اور وہ گھر کے کام کاج، کیونکہ اس کے ابا اتنے لاغر تھے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی کام کرتے تو فوراً ہی تھک جاتے، اس لیے وہ انہیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔
مگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور تو اس کے ابا نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گی، میں خود ہی کام کر لوں گا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھچڑی وغیرہ بنانے لگے اور سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ رات پوری کیسے کٹے گی۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ بخار میں تپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئے اور دیکھا کہ ان کی بیٹی پلنگ پر لیٹی بالکل ہی ہوش سے بیگانہ تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئے اور اس کے ماتھے پر چھوا تو بخار پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے تیز بخار میں وہ کیا کریں۔ تبھی وہ کچن میں گئے اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ کر اپنی بیٹی کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگے۔ شاید اس سے بخار کم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اس کی بیٹی بخار میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ جو اسے کچھ کھلانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا آرام کرے۔ اب بیٹی کے لیے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ انہوں نے آس پڑوس سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ کیا پتہ کسی کے گھر میں کوئی ایسی دوا ہو جسے کھا کر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ باہر بارش تیز سی برستی ہوئی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلے اور پانی سے بھری گلی میں نکل آئے۔ بہت ہی مشکل سے وہ پانی میں چل پا رہے تھے۔ ساتھ والوں کے دروازے پر آ کر انہوں نے دروازہ زور زور سے بجایا۔ رات کا وقت تھا اور لوگ سو رہے تھے، اسی لیے کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا، مگر وہ مستقل دروازہ بجائے ہی جا رہے تھے۔ تبھی کوئی اندر سے اٹھ کر آیا اور کہا کہ اس وقت کون ہے؟ جب اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے بزرگ کھڑے تھے۔ کہنے لگے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے، تمہارے پاس کوئی بخار کی دوا ہے میں اسے کھلا سکوں؟ اتنی بارش میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا نہیں سکتا، برائے مہربانی ہماری مدد کرو، اللہ آپ کو اس کا اچھا اجر دے گا۔ پڑوسی نے جب دیکھا کہ وہ لوگ کافی مشکل میں ہیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گھر میں جا کر دیکھتا ہوں، اگر کوئی دوا ہو تو آپ کو ضرور لا کر دوں گا۔ وہ بوڑھا باہر ہی برستی بارش میں کھڑا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پڑوسی آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس یہی دوا رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی بیٹی کا بخار بالکل ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھے نے جیسے ہی دیکھا وہ دوا مل گئی تھی ہے تو اس نے اس آدمی کو بہت شکریہ ادا کیا اور دوا لیے جلدی سے گھر آ گئے۔ اس کی بیٹی کی حالت ہر گزرتے لمحے کی طرح ساتھ شدید ترین خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے دوا نکالی اور اپنی بیٹی کو کھلا دی۔ اسے امید تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیٹی ٹھیک ہونے لگے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس لڑکی کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ انہوں نے مسلح بچھایا اور اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، ان کی بیٹی کی حالت ٹھیک ہو جائے، اسے شفا عطا کر دے۔ پھر بچی کے پاس سے آئے اور اسے بیٹھ کر دم کرنے لگے۔ لڑکی کو دوائی کھانے کا کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اپنی بیٹی کو پکارا اور کہا رابعہ میری بچی، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جانا، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس ہر حال میں لے جاؤں گا، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، باہر بہت پانی ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ ایک امید پر اٹھے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور باہر آ گئے۔ باہر پانی بہت پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے سوچ لیا کہ پانی میں سے گزر کر اپنی بیٹی کو ہسپتال لے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ اپنی بیٹی کو اٹھائے پانی میں چلنے لگے۔ انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بار بار کسی چیز سے ان کے پاؤں ٹکراتا اور گرنے والے ہو جاتے، ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اتنے میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنی بیمار بیٹی کو اٹھا پائیں، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے۔ تھوڑی دیر بعد پہلے جس پڑوسی کے گھر وہ دوا لے کے گئے تھے وہی ابھی دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس کا خیال سے گھر سے باہر آیا تھا کہ بوڑھے سے بزرگ سے پوچھے کہ اس کی بیٹی کی حالت بہتر ہوئی یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کا دروازہ بجاتا اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ اپنی بیٹی کو اٹھائے پانی میں سے گزر رہے ہیں۔ چلا کر پوچھا کہ انکل آپ کہاں جا رہے ہیں اتنی برستی بارش میں؟ آپ پانی میں کیوں ہیں اور اپنی بیٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے، میں اسے ہسپتال لے کے جاتا ہوں۔ وہ پڑوسی پریشان ہو گیا، اس طرح تو وہ بزرگ خود بھی بیمار پڑ جائے گا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا ٹھیک ہے آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس نے ایک دوا دو اور لوگوں کو بلایا اور سب لوگوں اس بزرگ کی مدد کرنے لگے۔ پانی میں سے گزر کر جانا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن لڑکی کو اسپتال لے کے جانا بھی بہت ضروری تھا۔ ابھی انہوں نے آدھی گلی ہی پار کی تھی کہ اسی وقت انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ان کی بیٹی ہلکے ہلکے سے جاگ رہی ہے اور وہ فوراً سے ہوش آنے لگا ہے۔ اس کی بیٹی نے اتنی دیر میں پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ خوشی سے پاگل ہوئے اور بیٹی سے پوچھنے لگے کہ رابعہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے آہستہ سے کہا ہاں ہاں، سر ہلایا اور کہا کہ ابا آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟
मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे घर वापस ले जाएं। अपनी बेटी की ज़िद पर वो मजबूर हो गए और दोबारा से बेटी को घर ले आए। इसे दोबारा से दवाई दी। अब उनके घर के सहन में लोग भी जमा हो चुके थे। सब बारी बारी उसके लिए दुआ कर रहे थे वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो लड़की सबके लिए बहुत ही अहम थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे, बचपन से वो इसी मोहल्ले में रह रही थी और सब उसकी ही बहुत सी तारीफ़ करते थे। वो हमेशा हर एक की मदद करती थी, लेकिन अब उसे खुद मदद की ज़रूरत पड़ गई थी। इसके अब्बा इसके सरहाने बैठे मुसलसल इसके लिए रोए जा रहे थे। लोग उन्हें तसल्ली और दिलासे दे रहे थे कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। बाहर बारिश अब थम चुकी थी और पानी भी तकरीबन उतर गया था। किसी ने उनके बुज़ुर्ग को बताया कि अब हम राबिया को अस्पताल ले जा सकते हैं। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग बहुत खुश हुए और लोगों की मदद से फ़ौरन उसे अस्पताल ले गए। मेन रोड पर आ गए, एक रिक्शा रुकवाया और अपनी बेटी को लेकर इसमें बैठ गए। मोहल्ले के एक दो लोग भी उनके साथ ही जा रहे थे। पीछे सब दुआएं कर रहे थे कि वो लड़की ठीक हो जाए, लेकिन इसी वक्त उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बेटी तो सांस ही नहीं ले रही। लोगों ने भी चेक किया तो वो सांस नहीं ले रही थी। सब ने कहा कि ये तो जिंदा नहीं है। वो लोग भागे भागे घर वापस आए। मोहल्ले वाले जवान का इंतज़ार जो उनका इंतज़ार कर रहे थे हैरान हुए। तो वो लोग आधे रास्ते से क्यों वापस आ गए? राबिया के अब्बा ने कहा कि ये रास्ता दो, और फिर वो अपनी बेटी को साथ लिए अंदर आ गए। इसे बेड पर लिटाया और उसके गिर जमा हो गए। इसके अब्बा खाली खाली आंखों से अपनी बेटी को देख रहे थे। इनकी निगाहों में गुजरे दिन घूमने लगे। वो दिन जब उन्हें और उनकी बेटी का पता चला कि इसके फेफड़े बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। दरअसल राबिया के अब्बा एक भट्टी पर काम करते थे। धुएं की वजह से इसकी हालत हर गुज़रते दिन के साथ ख़राब होती जा रही थी। राबिया की अम्मा की वफ़ात बहुत ही बचपन में हो गई थी। इसके अब्बा ने ही इसे पाला पोसा था। अभी वो कम उम्र ही थी, लेकिन फिर भी घर का ध्यान रखती थी, साथ में पढ़ाई भी करती थी। जब इसने देखा कि अब्बा बहुत बीमार हो रहे हैं तो ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए और कहा कि तुम्हारे अब्बा के फेफड़े ख़राब हैं, ये सब धुएं की वजह से हुआ है, उन्हें धुएं से दूर रखना पड़ेगा। वो लोग घर आए तो राबिया ने अपने अब्बा से कहा कि आज के बाद आप भट्टी नहीं जाएंगे। इसके अब्बा ने कहा कि देखो बेटा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो काम कौन करेगा? राबिया बोली, मैं काम करूंगी, कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। ये कहकर वो मोहल्ले के एक लड़की के पास गई और लड़की एक फैक्ट्री में काम करती थी। इसने इससे बात की और कहा कि मुझे काम करना है और नौकरी ढूंढनी है, मैं मेरी मदद करो। इस लड़की ने कहा कि ठीक है, और अगले दिन ही इसने फैक्ट्री में इसके लिए एक नौकरी ढूंढ ली। राबिया ये सुनकर बहुत खुश हुई और भागे भागे अपने अब्बा के पास पहुंची। और जब उसने अपने अब्बा को बताया कि उसके अब्बा इससे कहा कि राबिया बेटी देखो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, मत जाओ, मैं काम करके कमा लूँगा, मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं हुई है, तुम काम काज करना शुरू कर दो। तो तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? राबिया ने अपने अब्बा से कहा कि देखें अब्बा, आपकी हालत हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होती जा रही है। धुएं की वजह से आपके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। मैं हरगिज़ अब आपको भट्टी पर काम नहीं करने दूंगी। कितनी बार मैंने आपको मना किया है कि वहाँ काम करना छोड़ दें। अब आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप कोई और काम ढूंढें, इसलिए आप घर बैठे और मैं कमा कर लाऊंगी। पिछले एक घंटे से राबिया अपने अब्बा के साथ यही बहस कर रही थी, लेकिन इसके अब्बा किसी तौर भी नहीं मान रहे थे और इन्हें नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़कर बाहर कमाने के लिए निकल जाए। वो अपनी बेटी लाडली बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर राबिया ने ज़िद बांध ली थी। वो अपने अब्बा को किसी तौर पर भी इसी धुएं वाले का शिकार नहीं होने देना चाहती थी। इसने अब्बा से कहा कि बस बहुत हो गया, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। मैंने मोहल्ले की इस लड़की के साथ, वो जिस फैक्ट्री में काम करती है, मैं भी वहीं काम करूंगी। ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है, वरना सिर्फ मसाले ही तो पैक करने हैं। अब बस आप मुझसे और बहस मत करना। ये कहकर वो उठ गई और किचन में जाकर खाना बनाने शुरू कर दिया। और इसके बाद इसके पीछे पीछे किचन में आगे बोले, देखो बेटा, तुम घर का काम भी करती हो और फिर तुम वहाँ जाकर काम करोगी तो ये बहुत गलत होगा। तुम जाओ, लेकिन फिर मुझे काम करने दो, मैं घर का काम भी देख लूँगा। राबिया ने कहा कि अब्बा, मैं आपको चूल्हे के पास बिल्कुल नहीं होने दूंगी। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी हालत बहुत ख़राब है। इस पूरी दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है आप। मैं आपको किसी भी सूरत खो नहीं सकती। अब आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। बस फैसला हो गया, मैं ही जाकर नौकरी करूँगी
اور گھر کا کام بھی میں ہی کروں گی۔ بس رابعہ نے دو ٹوک بولا۔ اس کے ابا خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی پیاری بیٹی ان کی کوئی بات نہیں ٹالتی، لیکن جب ضد کرتی ہے تو اپنی منوا کر ہی چھوڑتی ہے، اور اب اس نے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ اس کے ابا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی سوچ لیا تھا کہ گھر کے کام کاج وہ خود ہی کریں گے، بے شک وہ کتنا ہی منع کیوں نہ کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے، اس بات سے اچھے سے واقف تھے کہ باہر جا کر کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، باہر کی دنیا کتنی الگ ہے۔ وہ پریشان تھے کہ ان کی بیٹی باہر کی دنیا میں جا کر کس طرح سے کام کرے گی، کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ یہ بھی اچھی بات ہے، اگر ابھی سے وہ باہر کی دنیا دیکھ لے تو آگے جا کے اس سے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ آج ہوں کل نہ ہوں، تب میری بیٹی دنیا کے رحم و کرم پر آ جائے گی، تب وہ کیسے جیے گی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی ان کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ ابا، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ مجھے منع نہیں کریں گے۔ اب آپ بالکل بھی پریشان مت ہو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، اپنی دوائیاں بالکل ٹائم پر لیں گے اور دوائیوں میں ناغہ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اپنی دوائیاں وقت پر کیوں نہیں کھاؤں گا؟ میری بیٹی اتنی محنت سے کما کر لائے گی تو میں محنت کی کمائی کی دوائیاں ضائع نہیں کروں گا۔ اچھا چلو اب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں نے کھانا نکالا اور ساتھ ہی مل بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ رابعہ کو ہری چٹنی بہت پسند تھی اور وہ ہمیشہ سے ہری چٹنی بنا کر کھاتی تھی، خاص طور سے اسے اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چٹنی یاد آتی تھی۔ ابھی بھی چٹنی کھاتے ہوئے اس نے ابا سے کہا کہ اماں کتنی اچھی چٹنی بناتی تھی نا، جب وہ تھیں تو ہماری زندگی کتنی اچھی تھی۔ رابعہ کی بات سن کر اس کے ابا بھی افسردہ ہو گئے۔ ان کی شریک حیات جیسے وہ کسی بھی پل بھول نہیں سکتے تھے، وہ ہر پل اس کی بات کیا کرتے تھے۔ گھر کے ہر چیز انہیں اپنی شریک حیات کی یاد دلاتی تھی۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ انہوں نے بہت ہی اچھا وقت گزارا تھا اور اس بہت ہی تابع دار تھی۔ کاش وہ آج اس کے بیچ ہوتی۔ اپنی بیٹی کے بات پر انہیں ایک بار پھر اپنی بیوی کی یاد آ گئی، لیکن اپنی بیٹی کو کسی طرح سے اداس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تمہارے لیے چٹنی بنا دیا کروں گا۔ رابعہ بھی اپنے ابا کو اداس دیکھ کر بولی کہ ٹھیک ہے ابا، آپ میرے لیے بنا دیا کرنا، مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ کھانا کھا کر وہ دونوں سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ رابعہ کی صبح سویرے ہی فیکٹری نکلنا تھا، شام 4 بجے تک واپس آ جانا تھا۔ یہی معمول تھا، صبح سویرے ہی اٹھ جاتی دیکھ کے ابا اس کے پہلے سے ہی ناشتہ تیار کر دیا کرتے تھے۔ وہ کچن میں آئی اور ابا سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ چولہے کے قریب نہیں آئیں گے، دھواں بالکل بھی نہیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ میری بات نہیں سن رہے۔ اس کے ابا کہنے لگے کہ پیاری بیٹی ناراض مت ہو، دیکھو آج تمہارا کام پر پہلا دن ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لیٹ نہیں ہو، اس لیے تمہارے لیے بنا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ تم خود ہی بنا لینا۔ رابعہ وہیں بیٹھ گئی اور اپنے ابا کے ساتھ ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ مزے مزے لے کر کھانے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ جلدی سے تیار ہوئی اور بولی کہ ابا، میں کام پر جا رہی ہوں، آج میرا پہلا دن ہے، میرے لیے دعا کریے گا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، پریشان مت ہونا، اپنا دھیان رکھنا، دوائی وقت پر کھا لینا اور دوپہر کا کھانا گرم کر کے کھا لینا۔ میں نے فریج میں رات کو کھانا بچا کر رکھ لیا تھا اور روٹی آپ کو پڑوسن بنا کر دے دیں گی، میں نے ان سے بات کر لی ہے۔ ابا بولے تم نے کیوں کہا، میں خود بنا لیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کھا لوں گا، تم پریشان مت ہونا۔ میں پڑوسن بہت ہی اچھی عورت خدا ترس تھی، اس لیے رابعہ کی درخواست پر اس نے ان کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ابا کے لیے روزانہ روٹی بنا دوں گی، تم پریشان مت ہونا۔ رابعہ بہت خوش تھی، آج اس کا کام کا پہلا دن تھا، اس لیے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی، کام کے مجھ سے کچھ بھی غلطی وغیرہ نہ ہو جائے، اس لیے نوکری بہت ہی زیادہ اہمیت تھی۔ یہ نوکری کر کے وہ اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ چلائے گی، اپنے باپ کا سہارا بنے گی۔ سب سوچتے وہ فیکٹری تک پہنچ گئی۔ گلی ہی کی ایک لڑکی اس کے ساتھ موجود تھی جو اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دونوں ساتھ ہی فیکٹری میں جائیں گے، ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ رابعہ جب فیکٹری میں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں بہت سی عورتیں کام کاج کر رہی تھیں۔ اس نے ماسک پہن لیا اور آنکھوں پر چشمہ پہنا تاکہ اس کی آنکھوں اور اس کی ناک میں مسالہ نہ جائے، کیونکہ وہاں پر مرچ وغیرہ بھی ہوتی تھی تو ناک اور آنکھوں میں جانے کا خدشہ رہتا تھا۔
اس کی دوست نے اسے کام اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ شروع میں تو اسے تھوڑی مشکل ہوئی، لیکن ایک دو گھنٹے بعد وہ کام بہت ہی آسانی سے کرنے لگ گئی۔ شام تک وہ کام کرتی رہی۔ پیچھے گھر میں اس کے ابا اپنی بیٹی کی فکر میں مبتلا رہے، کب اس کی بیٹی گھر واپس آئے گی۔ ابا بھی اب تک کھانا نہیں کھایا تھا، حالانکہ پڑوسن انہیں روٹیاں دے کر چلی گئی تھی اور کہا تھا کہ کھانا کھا کر دوائی کھا لینا، لیکن اس کے ابا اپنی بیٹی کی پریشانی میں دوائی کھانا بھی بھول گئے تھے۔ رابعہ نے دوپہر میں وہاں کھانا کھا لیا تھا، چونکہ فیکٹری کے ملازمین کو کھانا دیا جاتا تھا۔ اسے کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ اس کے ابا نے جب اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہے اٹھے۔ کچن میں آئی اور اس نے دیکھا کہ دوپہر کی روٹیاں ویسی کی ویسی ہی پڑی ہیں، تو غصے سے اپنے ابا کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، اب میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس کے ابا بولے، بیٹا ناراض مت ہو، مجھے لگا کہ تم نے بھی نہیں کھایا ہوگا، اس لیے تمہارے انتظار کر رہا تھا۔ رابعہ بولی، یقیناً آپ نے دوائی بھی نہیں لی ہوگی، چلے اب جلدی سے کھانا کھائیں، دیکھیں ابا وہاں پر ہم تمام لوگ کھانا کھاتے ہیں اور میں نے بھی اچھے سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، اس لیے آئندہ آپ ایسا مت کرنا، وقت پر کھانا کھا لینا ورنہ آپ ٹھیک کیسے ہوں گے۔ اس کے ابا نے اس بات کیا کہ ٹھیک ہے، میں وقت پر کھانا کھا لوں گا۔ آس پاس کے لوگ رابعہ کی بہت تعریف کرتے تھے کہ کتنی اچھی لڑکی ہے جو اپنے باپ کا خیال رکھتی ہے اور ساتھ میں کام کاج بھی کر رہی ہے، آج کل ایسی اولاد کہاں ملتی ہے۔ رابعہ بہت پورے محلے والوں کا خیال رکھتی تھی اور ہر ایک کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ پھر روزانہ ہی رابعہ فیکٹری جانے لگی اور کچھ پیسے جمع کر رہی تھی کہ تاکہ اس کے کسی بڑے اسپتال میں جا کر اپنے ابا کا صحیح سے علاج کروا سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا کی حالت دوائیاں کھانے سے وجہ سے تھوڑی بہت بہتر ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ویسے کے ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے ابا اس سے شکایت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کچھ کہتے تھے، بلکہ جب بھی وہ کما کر ان کے لیے کچھ خرید کر لاتی تھی تو اس کے ابا اسے بہت دعائیں دیتے تھے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ تو تب کھڑا ہوا جب اس کا رشتہ داروں تک یہ خبر پہنچی کہ رابعہ نوکری کر رہی ہے، تو انہوں نے طرح طرح کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ اس کے ابا کو دیکھو گھر پر بیٹھا ہے اور اپنی بیٹی سے کام کاج کروا رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی پوچھنے کے لیے ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ یہ سن کر لینے کے لیے آنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ایک ایسے آدمی ہو، اپنی بیٹی سے کام کرواتے ہو، خود مزے سے گھر پر بیٹھے ہو اور گھر کا کام کرتی ہے۔ اس کے ابا یہ سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ جب رابعہ کو یہ سب پتہ چلا تو خوب جھگڑا کیا اور ان سب سے کہا کہ ابھی بھی مصیبت میں آپ لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی اور اب اس طرح کی باتیں کرنے آ گئے ہیں، آپ کو ہمارے حالات پتہ ہی نہیں ہے۔ ابا آپ بیمار ہیں، صرف اور صرف اس لیے مجھے نوکری کرنی پڑی ہے، وہ بھی میری ضد پر، جانتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ سب لوگ کبھی بھی میری مدد نہیں کریں گے، اس لیے آپ جیسے رشتہ داروں کے رحم و کرم پر مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ جاؤں، اس لیے آپ سب کو یہاں آ کر اس طرح کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن رابعہ کو بہت غصہ آیا، لیکن اس کے ابا نے اسے سمجھایا کہ لوگوں کا کام ہے صرف باتیں کرنا ہوتا ہے، وہ لوگ خود تو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں پر باتیں بناتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کی نیت بہت اچھی ہے اور دیکھنا تمہیں اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دینے لگے۔ رابعہ بہت خوش ہو گئی۔ جب بھی اس کے ابا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے تو اسے ایک الگ ہی سکون میسر آتا تھا۔ اس کا دل سکون سے بھر جاتا تھا اور اندر آئی تو اپنے ماں کی تصویر نکال کر اس سے باتیں کرنے لگی اور پھر ایسے ہی وہ سو گئی۔ اگلے دن جب صبح اٹھی تو دیکھا کہ باہر تیز بارش ہوئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ آخر ایک دم سے بارش کا کوئی، کل ہی تو اتنی گرمی ہو رہی تھی، لیکن یہ اچھی بات تھی کہ بارش ہو گئی اور اب موسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ گرمی کی نے تو بری حالت کر دی تھی۔ اس کے ابا نے کہا کہ بیٹی آج تو بہت تیز بارش ہے، تم گھر پر ہی رک جاؤ، کام پر مت جانا۔ لیکن رابعہ کہنے لگی کہ ابا میں اس طرح سے چھٹی نہیں کر سکتی اور بارش کا کیا پتہ تھوڑی دیر بعد ہی بند ہو جائے گی، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں ناشتہ بنانے لگی، حالانکہ اس کے ابا چاہتے تھے کہ وہ آج نہ جائے، لیکن وہ ضد کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے ٹھیک تم چلی جاؤ۔ واقعی میں تھوڑی دیر بعد ہی بارش ہونا بند ہو گئی اور موسم نارمل ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسے موسم میں گلی میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن بارش رک گئی تھی، اس وجہ سے پانی بھی کھڑا
نہیں ہوا، میں نے کہا تھا نا کہ بارش رک جائے گی، آپ ایسے ہی فکر مند ہو رہے تھے۔ لے آج مجھے تنخواہ بھی ملی ہے۔ اس نے ساری کی ساری تنخواہ اپنے ابا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ان کے ابا نے کہا کہ بیٹی تم مجھے ساری تنخواہ کیوں دے رہی ہو؟ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھو نا، گھر کے خرچے کے لیے تھوڑے بہت پیسے کافی ہیں۔ وہ بولی نہیں ابا، اگر مجھے چاہیے ہوں تو میں آپ سے لے لوں گی۔ اس وقت باہر کا دروازہ بجا اور ساتھ والی پڑوسن اندر آ گئی۔ پڑوسی رابعہ تم آ گئی ہو، آج کھانا نہیں بنانا؟ دیکھو میں کڑھی بنا کر لائی ہوں، یہ لو کڑھی کھاؤ، ساتھ میں روٹیاں بھی لائی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اب تم کام سے تھکی ہاری آئی ہوگی، اس لیے تمہارے ابا میں نے روٹیاں بھی بنا دی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کھانے کی ٹرے رابعہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ رابعہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور لا کر کچن میں رکھ دی اور اسے کڑھی بہت زیادہ پسند تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ رابعہ نے کہ ابا نے اس پڑوسن کو دیکھا کہ دیکھو آج تنخواہ ملی ہے اور یہ ساری کی ساری مجھے دے رہی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ اپنے پاس رکھے لیکن یہ راضی نہیں ہے۔ اسے کچھ سمجھاؤ، اس کی بھی تو خرچے ہوں گے۔ لڑکیاں کتنی کچھ خریدتی ہیں اور یہ تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ صرف کام میں ہی مگن رہ جائے گی۔ کل سے اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جاؤ، ویسے بھی کل اس کی چھٹی ہے اور اس کے کپڑے وغیرہ بھی لا دو۔ انہوں نے کچھ پیسے پڑوسن کے ہاتھ رکھ دیے اور پڑوسن بولی کہ ٹھیک ہے میں اسے لے جاؤں گی۔ رابعہ اس پر راضی نہیں تھی لیکن اپنے ابا کے کہنے پر اگلے دن اتوار تھا اور رابعہ اتوار کے دن گھر پر ہی رکتی تھی۔ صبح سویرے ہی اس نے پڑوسن پورے گھر کی صفائی کی اور ناشتہ وغیرہ بنایا۔ پھر ابھی لوگ ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ باہر کا دروازہ بجا اور جانتی تھی کہ پڑوسن آ گئی اور اس کی توقع کے مطابق باہر پڑوسن ہی تھی۔ اس نے رابعہ سے کہا کہ چلو گھر کی باقی کام واپس آ کر لینا، اب میرے ساتھ مارکیٹ چلو، تمہیں تمہاری پسند کی خریداری کروا لیتی ہوں ورنہ تمہارے ابا ناراض ہو جائیں گے۔ رابعہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ اندر آ کر اس نے چادر پہنی اور اپنے ابا کو بتایا کہ میں پڑوسن کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں، اگر آپ کو کچھ لینا ہے تو بتا دیں۔ اس کے ابا نے کہا کہ نہیں بیٹا، بس تم اپنے لیے چیزیں لے کر آؤ۔ سر ہلا کر پڑوسن کے ساتھ مارکیٹ کی طرف چلی گئی۔ پہلی بار وہ مارکیٹ آئی تھی، ورنہ وہ صرف اور صرف دوائیاں لیتی اور گھر کی چیزیں لے کر واپس چلی جاتی۔ پڑوسن اسے کپڑے وغیرہ خرید کر دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو تمہیں تمہاری پسند کی چیز ہے، لے کر دینی ہے، تم پسند کرو۔ لیکن رابعہ کا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں، بس وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دھیان اپنے ابا پر اٹکا ہوا تھا۔ پڑوسن سے کہا کہ جلدی سے چیزیں لو، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ چیزیں خرید کر وہ واپس گھر آ گئی۔ اس نے اپنے ابا کو ساری شاپنگ وغیرہ دکھائی۔ اس کے ابا نے بہت خوش ہو کر اس سے بعد اس نے کوئی چیزیں لی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شام کو دوبارہ سے بارش شروع ہو گئی لیکن صبح تک بارش تھم چکی تھی، اس لیے وہ دوبارہ سے کام پر چلی گئی۔ کام پر گئی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ بارش دوبارہ ہونے شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارش طوفانی صورت اختیار کر گئی اور حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ اس کے ابا پریشان ہو رہے تھے، بیٹی واپس نہیں آئی، بارش رک جائے، لیکن بارش نہیں تھی، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گلی میں کھڑا پانی بھی گزرتے اور لمحے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں میں رہ گئے تھے لیکن اس کے ابا دروازے پر بیٹھے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے جو کہ اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ ان کی نظریں بار بار گلی کے کونے پر جاتی اور آخر وہ اس پانی سے گزر کر کیسے آئے گی؟ باہر تو وہ زیادہ پانی ہوتا جا رہا تھا لیکن وہ ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائے، بارشوں کے موسم میں اسے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ مسلسل وہ یہی سوچ رہے تھے۔ پڑوس کی عورت نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، وہ آ جائے گی۔ حالانکہ خود بھی پریشان تھی کہ اتنی دیر گزر گئی ہے اور اب تک واپس نہیں آئی۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ جا کر اسے دیکھ کر آتے ہیں۔ اسی وقت انہیں اپنی بیٹی نظر آئی اور مکمل طور پر بارش میں ہوئی تھی، جس وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور تیز بخار ہو گیا۔ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ اس کی تیمارداری کرتے رہے لیکن اس کی وجہ سے بیٹی ٹھیک نہ ہوئی اور جب اسپتال لے کے جانے لگے تو ایک دم سے اس کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو ختم ہو چکی ہے، ہم اسے واپس گھر لے آئے، اسپتال لے کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے ابا بہت پریشان ہوئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس لیے لوگوں کے ساتھ اسے گھر واپس لے آئے اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ اب تک تمام صورتحال ان کی سمجھ سے باہر تھی لیکن آہستہ آہستہ ان کا سن دماغ جاگنے لگا اور انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی اب دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ چیز سمجھ آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رونے لگے اور کہہ رہے تھے کہ آپ صبر کریں، آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ لیکن اس کے والد
کہیں کیسے صبر کر سکتے تھے؟ ان کا دل تو لاکھ لا رہا تھا، اس سے صبر ہو ہی نہیں رہا تھا، وہ رو ہی جا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس یہی سہارا تھا، میری بیٹی اور میرا واحد سہارا، مجھے میری بیٹی واپس لوٹا دے، اور روتے ہوئے بس دعائیں مانگ رہے تھے، انہیں سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ ابھی تک جنازے وغیرہ کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ میت باقی انتظامات کر لیتے ہیں۔ اسی وقت وہ عورتیں جو اندر میت کے پاس بیٹھی تھی ایک دم سے شور کرنے لگی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو معجزہ ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کس طرح کا شور ہے۔ اس کے ابا فوراً سے اٹھ کر اندر بھاگتے ہوئے آئے، عورتوں نے انہیں راستہ دیا اور اس کے ابا نے کہا کہ آخر کیا ہوا ہے، تم لوگ کیوں شور کر رہے ہو؟ تو عورتوں نے سامنے ان کی بیٹی کی میت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ابھی اس نے اپنا ہاتھ ہلایا ہے، ہم سب نے خود دیکھا ہے۔ یہ سن کر اس کے ابا حیران ہو گئے، جیسے ہی قریب آیا اور چیک کیا تو وہ سانسیں لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے ابا سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ، یہ تیرا کرم ہے جو تو نے مجھے میری بیٹی لوٹا دی۔ سب بہت حیران تھے۔ کچھ دیر پہلے جب اس کی سانسیں بند ہو گئی تھی تو اس کے ابا بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن اب تو واقعی یہ معجزہ ہو گیا، ان کی بیٹی کو زندہ تھی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور ان سب نے سمجھا کہ وہ تو اب زندہ ہی نہیں ہے رہی، جبکہ اس کی سانسیں ہلکی چل رہی تھی، لیکن مگر وہ بالکل ہی ٹھیک طرح سے سانس لے پا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ارد گرد اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اس کے ابا نے فوراً سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہا کہ تم زندہ ہو، ہم سب سمجھے کہ تم ہمارے بیچ نہیں رہی، اور چلو اٹھو، ہم تمہیں اسپتال لے جاتے ہیں۔ سب لوگ فوراً اسے ہی رابعہ کو اسپتال لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے اسے چیک اپ کروایا اور کہا کہ اس 2 دن ایڈمٹ کرنا پڑے گا، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تیز بارش اور بخار کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہوئی ہے، اور وہ 2 دن اس کے ابا نے اپنی بیٹی کے سرہانے اس کے پاس ہی گزارے۔ پوری طرح سے خیال رکھنے کی وجہ سے اس کی بیٹی جلد ہی ٹھیک ہو گئی اور اسے گھر لے گئے۔ اب سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ابا بہت خوش تھے کہ وہ محلے والے بھی بہت زیادہ خوش تھے، اور وہ زندہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس دن اس کے بعد اس کے ابا نے اس کا بہت دھیان رکھنا شروع کر دیا۔ رابعہ نے پیسے جمع کیے اور اپنے ابا کا ایک بڑے اسپتال میں علاج کروایا۔ اب اس کے ابا بالکل ٹھیک تھے، اور اب وہ کام پر جاتے تھے اور اپنی بیٹی کو واپس پڑھائی پر بھیج دیا۔ اب وہ پڑھائی کر رہی تھی اور اس کے ابا کام کرتے تھے۔ اس کی زندگی یوں ہی اچھے سے گزر رہی تھی۔